کے علم ہے کہ آج شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ شب ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا اس آب و گل میں تشریف لائے. ساری دنیا میں بالخصوص پاک و ہند آج جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر بستی بستی منایا جا رہا ہے اور مسلمان اسے ایک سعادت تصور کر جس کو انشاءاللہ آخری میں ہم بتائیں گے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثمرات کیا. گزشتہ جمعے اگر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہو ہم نے یہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا ہے سمجھنے کے اعتبار. ایک تو ہے تقلید محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم نے بتایا کہ تمام کائنات و تمام مخلوق سے پہلے سب سے پہلے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے. اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ 12 ربیع الاول پیر کے دن واقعی فیل کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد اس دنیا میں جلوہ افروز. اور ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ جب 40 سال کی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. یہ 3 شعبے ہیں. ہم ایک شعبے پر گفتگو کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی 40 سال کی عمر شریف ہو گئی تو ارشاد ہوا کہ اب آپ اعلان نبوت کرنا. حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہو گئی اور آپ نے اعلان نبوت اس طریقے سے فرمایا کہ پہاڑ پر تشریف فرما ہو گئی اور قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری قوم من تم نے 40 برس رہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے 40 برس کیسا پایا. قوم نے یہ جمع ہو کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا وعدہ کرنے والا اور بہترین امین پایا. پھر حضور علیہ السلام نے ان سے ایک مختصر امتحان لیا. گویا جب تم مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ کر اور تمہیں تحس نحس کر دے گا کیا تم اس پر یقین کر لو. پوری جماعت یک زبان کہا کہ ہم اسے یقین کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں یقین کرو تو سب نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے یقین کر لیں گے کہ ہماری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. جب دیکھا کہ قوم بظاہر حضور علیہ السلام پر اتنا اعتماد کر رہی تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا نبی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اعلان نبوت کرنا تھا کہ موجودہ لوگوں بکتر بکتر ہونا شروع ہو گئے اور بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضور علیہ السلام کو بتا اوقات بے شمار تکلیف میں پہنچایا. حضور علیہ السلام نے یہ اعلان نبوت کرنا دیا اور اعلان نبوت کے 23 سال اب دنیا میں جلوہ کر رہے اور 63 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوتا.
اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو یہ آیت اور یہ منصب کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا. ارشاد والی تعالیٰ ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب رسول تشریف لائے ایک زمانے کے لیے ہوتے قوم کے لیے ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب کے عالمین کے لیے حضور علیہ السلام کو نبی اور عالمین کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا. اب ہم اس کے ترجمے اور ذرا اس کی توضیح کر کے اور پھر اس پر ہم کلام کرتے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے مضامین دے کر کے بھیجا. یہ ترجمہ بھی غلط. یعنی ان کا مطلب یہ کہ ان کی ذات رحمت نہیں بلکہ یہ جو پیغام لائے ہیں یعنی قرآن مجید اور قرآن حمید یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے. یہ ترجمہ نہ جانے کیسے وضع کیا گیا لیکن یہ ترجمہ کیا گیا. لیکن اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ آیت پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. تمام عالمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب یعنی پالنے والا. جب یہ آیت سمجھ میں آ جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. جہاں جہاں کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جہاں جہاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان تمام جگہوں کے لیے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ آپ کی رحمت کی وسعت اور قدرت ان کی گہرائی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دو آیتوں کو سامنے رکھ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الحمدللہ رب العالمین. اس سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اجاگر ہو کر آپ کے ذہن میں آئے. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے پیدا فرمایا. اس پر ہم جمعے میں گفتگو کر چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سبق ہوئی جب زمین و آسمان شجر و حرارت چاند اور سورج نہ تھے اس کو تقریر ہوئی. فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہ بھیجا اور اس کے بعد میں آپ کو رحمت بنایا نہیں بلکہ وہ دنیا میں ایسی عالم میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس کے رسول رحمت للعالمین. اب میں چند باتیں آپ سے پوچھتا ہوں. بے شمار سوالوں کا جواب اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو کیا مطلب ہوا حضور علیہ السلام ہے ہم سب کی ضرورت اور ہم ہیں ضرورت مند. اس کو یہ سمجھیے کہ حضور علیہ السلام ہے راہب سب پر رحم کرنے والے اور ہم ہیں مرحوم حضور علیہ السلام کے رحمت کے طلبگار. اچھا یہ بتائیے کہ حضور جب رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے کیا 23 سال کے لیے رحمت تھے یا قیامت تک کے لیے رحمت؟ تو قیامت تک کے لیے رسول وہ تو قیامت تک کے لیے رسول ہے اور قیامت تک کے لیے رحمت. تو یہ بات اتنی آسان ہے کہ جب حضور علیہ السلام تمام عالمین کے رحمت بنا کر آئے اور ہم تمام کے حضور علیہ السلام کو ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر حضور علیہ السلام ماں بندہ جیسے لوگوں نے کم بڑھ کر مٹی میں مل گئے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا معنی یہ غلط ہو جائے. کیوں کہ جب تک وہ زندہ نہ ہو کس پر رحم کرے گا؟
مجھے بتائیے کہ ایک مجلس آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے کہیں کہ رحم کیجیے کرم کیجیے وغیرہ وغیرہ، وہ تو مر گیا، وہ آپ پر کیا رحم اور کرم کرے گا؟ اس آیت سے پتا لگا کہ حضور علیہ السلام جب تک حیات النبی نہیں ہوں گے قیامت تک کے مسلمانوں کے کیسے رحم کریں گے، عالمین کے لیے کیسے رحم کریں گے؟ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جب حضور ہم پر رحم کرنے کے لیے بھیجے گئے تو اب رحم اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے. مجھے کائی کی ضرورت، آپ کو کس کی ضرورت؟ تو جو رحمت کرنے والا ہے جن پر رحمت کرے گا بہت آسان اردو میں ترجمہ کرتے، جو رحم کرنے والا جس پر رحم کرے گا تو جس پر رحم کرنا ہو اس کے حالات سے واقف ہونا اس سے بہت ضروری. اگر وہ حالات سے واقف نہ ہو تو رحم کیسے کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اس کے ضروریات میں سے ہے کہ جس کی طرف انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ان کے حال سے واقف ہونا. جب تک وہ واقف نہیں ہوں گے اس طریقے سے وہ رحم کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر امتی اور ہر شخص کے حال سے واقف ہے. جیسا کہ ہم آگے عرض کریں، ابھی ہم ترجمے سے غور کر رہے ہیں. شاہ عبد العزیز محمدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ایک جگہ تحریر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے ایسے واقف ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کے درجوں سے بھی واقف ہیں. کون غلام ایمان کے کون سے درجے میں ہے؟ بلکہ شاہ فرماتے ہیں نہ صرف کہ ایمان کے درجے میں ہے بلکہ اس کے ایمان کی ترقی میں کون سا حجاب موجود، یعنی اس کے ایمان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، کون سی رکاوٹ اس کے ایمان کی ترقی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی واقف ہے کہ اس کو کس شعبے میں رحم کی ضرورت ہے. اس کو اردو میں یوں ترجمہ کر لیں. ایک شخص کے پاس آپ رحم کیجیے، کیا رحم کریں؟ وہ کھانا کھلا دیا جائے، کپڑے نہیں کپڑے بنا دیے جائیں، کہیں جانا ہو تو کوئی بس کا ریل کا ٹکٹ دے گا نا رحم کر دیجیے. جب تک اس سے واقف نہیں ہوگا رحم کیسے کرے گا؟ اس لیے عالمین کو جس پر رحم کریں گے اس کے حال سے واقف ہونا بھی انتہا ضروری ہے. اب آئیے اس پر ہم قائم کرتے. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو ہم نے جمعے میں تلاوت کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہایت معظم مکرم تشریف رسول تشریف لے آئے. من انفسکم تمہیں میں سے عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشکل اور مشقت میں پڑنا ہمارے نبی علیہ السلام پر پڑا گیا. یعنی حضور کا کوئی غلام کسی عدم کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو تو حضور علیہ السلام پر کیا گزرتا، کیا کب گزرے گا کہ جب حضور علیہ السلام ہمارے حال سے واقف ہوں. کبھی کیا گزرے گا یا نہیں؟ بات کبھی نہ ہو جائے سوالوں سے بچنا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی نظر کہاں تک ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہم نے پہلی عزیز علیہ ما عنتم دوسری آیت میں فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اے میرے محبوب تو عرش کو دیکھ رہا ہے اور ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بول رہے. اس فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں یہ جو فرمایا عرش، یہ عرش ہے کتنا بڑا. جیسے ہم اور آپ جلسے میں اسٹیج بنا دیتے ہیں 30 بائی 40 کتنا، کوئی 100 بائی 50 کا ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ عرش الہی کتنا بڑا کہ یہ ساتوں آسمان اگر اٹھا کر عرش میں رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے صفت دھان. دھان کتنی بڑی ہوگی؟ جیسے ہم تھالی میں کھانا کھاتے دھان جو تلوار کے وار کو گئی کہتے ایک دھان پر جیسے 7 بیگن ڈال دیے جائیں، جیسے ایک طبق پر 7 چبندیاں ڈال دی جائیں. یہ نسبت ہے آسمان اور عرش سے. اب مجھے بتائیے وہ کتنے بڑے عرش کو صرف عرش نہیں بلکہ عرشیوں سمیت کو دیکھ رہا ہو. یہ زمین کا اتنا سا ٹکڑا کیا حضور کی نظروں سے اور ہے؟
हरगिज़ नहीं हो सकता। दो बातें उन्होंने बताई। अब आगे तीसरी बात में कुरान मजीद कुरान हमीद से लीजिए कि अल्लाह के नबी की नजर कहाँ तक देखी, उसमें बड़ी सवालत है। उससे वो इत्तेबास देते हैं जिसका ताल्लुक हमारे मजमून से। आपने वाक़ा सुना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बेजार हो। बेजार होने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम अपनी कौम की तबाही और बर्बादी की दुआ कर दी अल्लाह ताला के दरबार। उनकी दुआ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से 29 पारे सूरह नूह में मौजूद है। दुआ मुलाहिज़ा फरमाइए क्या कर वो काला नूह रब्बी ला तज़र अला अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अल्लाह तबारक व तआला एक काफिर को भी जमीन पर जिंदा न छोड़, सब मिलिया मिलकर सबको तबाह बर्बाद करते, सबको मार। और खुद क्या कहते हैं, अगर तूने इन्हें जिंदा छोड़ा, इस तेरी इबादत नहीं करी, वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। इनसे जो विलादत होगी, ये जो चलेंगे न जमे निपटत फटकार और फागी, इनके जो पेट से बच्चे पैदा होंगे वो भी फागी और फागी और बदकार पैदा होंगे। रब्बी करीम ने अज़ाब भेज दिया, हमारी कौम को तबाह कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि अल्लाह के नबी का हाल जब रब से कहते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरे कौम को तबाह कर दे, और फिर अल्लाह ताला की नाम अगर तुमने इन्हें जिंदा छोड़ा तो ये तेरी इबादत नहीं करेंगे, और इनके पेटों से जो औलाद पैदा हो वो भी फाजिरन कफ़ारा, वो भी फाजिर और काफिर हो। रब्बी करीम फरमाता हो तुम्हें क्या हो गया, बड़ा महदूद हमने तुम्हें इल्म दे करके भेजा, और उस कायनात के हर मामले में दखल देने लगता कि पूरी कौम को कहते हैं कि बर्बाद और तबाह कर दे। तुझे क्या पता कि इनमें से कोई वो नहीं जो इनका बाप, इनका दादा, इनका परदादा कोई तो ईमान नहीं आएगा। मगर रब्बी करीम ये ना कहा कि तुम हमारी कुदरत में दखल देते कि पूरी दुनिया की तबाही के तुमने ऐसे ना दुआ कर दी। रब्बी करीम ने आजाद भेजा, सारी दुनिया के काफिर हलाक हो गए। इससे पता लगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो बाप के पेट में औलाद थी उसको दे दिया कि फाजिरन कफ़ारा, फाजिर और काफिर। बाद औलाद बाप के पुष्ट में होगी, उन्हें भी नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि बाप के पुष्ट है वो भी फाजिरन कफ़ारा। मुलाज़ा सरकार ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी के और उसकी खबर को अब आइए मौजूदा दुनिया में मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए एक बड़ा इलाज हुई नहीं जिसको अल्ट्रासाउंड कहते, समझिए साहब, देखिए साहब, एक स्टेज पे पहुंचने के बाद अल्ट्रासाउंड इतनी मुस्तनद बनी है कि डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्लीट नहीं, अगर ये पैदा हुआ तो मामूल पैदा होगा, लिहाजा अभी से इसका पे अमल करा लीजिए। अल्लाह अकबर। फिर डॉक्टर कहता है इसका दिल जो है ये सही नहीं, इसके दिल में कई सुराख है, अगर ये पैदा होगा बचेगा नहीं, माँ बाप को रोना पड़ेगा, इसलिए अभी से इसको जाया करा दिया जाए। एक अल्ट्रासाउंड की तारीफ ये है कि जब अल्ट्रासाउंड हो तो बता देता है कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये भी बता देता। एक मरतबे BBC ने ये खबर जारी की कि हिंदुस्तान में एक साल में बच्चियों की इस बात से अमल के केस 55,000 हो गए। 55,000 बच्चे माँ के पेट में जाया कर दिए जाते हैं कि जब पता लग जाए अल्ट्रासाउंड में के बच्ची, इसलिए कि जहर कौन देगा, माता कौन देगा, मकान कौन देगा, लिहाजा लड़कियों को जाया कर दिया जाता। इसी तरह की रिपोर्ट ये है कि 50 से 55,000 औरतें एक साल हिंदुस्तान में गले में संदर डालकर सांसी ले लेती है कि जिनकी शादियां नहीं होती, क्यों नहीं होती, कि जहर का सामान नहीं, माँ बाप गरीब आदमी है। तो आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड ऐसी सलाह है कि माँ के पेट में ये बता देगी कि लड़का है या लड़की है, ये सब बता देगी। भाई मुझे बताइए, आपने दुनिया में हमने दुनिया घूमते कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड देखा था कि अल्ट्रासाउंड बताते कि बच्चे का अतीदा क्या है, वो बता सकता। ये बच्चा जब पैदा होगा तो सुन्नी होगा, शिया होगा, कादियानी होगा, काफिर होगा, यहूदी होगा, ईसाई होगा, मुसलमान होगा या काफिर होगा, कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड निकला? दुनिया इतनी तरक्की कर गई मगर ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं निकला कि पेट में देख करके बता दे कि ये बच्चा मुसलमान है या काफिर। चलिए अब और आगे बढ़िए,
کیا ایسا الٹراساؤنڈ بھی جاری ہوا کہ باپ کی کچھ پر آلہ پھر دیا جائے جو بچی کی پیدائش کے موہر ہے اس کو ٹریس کر کے بتا دیں کہ ساتھ اس کے پوچھ میں اولاد ہے، اب یہ بھی ٹریس کر کے بتا دیں کہ اولاد مسلم ہے یا کافر ہے. سبحان اللہ، دنیا کتنی کر گئی مگر اس دہج پہ آج تک نہیں پہنچی جو نوح علیہ السلام کا علم تھا. اس پرانے زمانے کا ہے ربی کا بدل الارض من الکافرین مولا سارے کافر کا بھی کرتے وہ انہم یضلوا عبادک اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھنے کی بات نہیں کریں پڑھا یہ الا فاجرا کفارا ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی. آپ نے دیکھا نبی کا علم قرآن مجید قرآن حمید میں تو اس کا مطلب جس سے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تو جس کی طرف رحمت بنا کر بھیجا اس سے حال سے باقی ہونا بہت ضروری ہے. اب آئیے حدیث کی طرف بخاری شریف کتاب الصلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مقتدی کی جانب آپ نے رخ فرمایا پیچھے کی پیشت کا غالباً وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے چلا گیا اور پچھلی وقت میں کھلا رہ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو چاہے تم سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں فرمان خالی آگے سے نہیں بلکہ میں تو پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. کسی بات میں جس کے آگے یہ حدیث ہے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں میں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں. تم نے ہر شخص جو سجدہ کرتا وہ سجدہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں جو تم رکوع کرتے ہو رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. اور تھوڑا سا آگے بڑی یہی بخاری میں ہے کہ تمہارے رکوع اور سجود ہی نہیں بلکہ تمہارے رکوع تمہارے سجود اور تمہارے خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع دل کی کیفیت کا نام خشوع اور خضوع یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. خشوع اور خضوع للہیت کے ساتھ نماز پڑھنا جس میں تفنن نہ ہو جس میں ریاکاری نہ ہو جس میں دکھاوا نہ ہو تو فرمایا تمہارے خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. تم نماز تو میرے پیچھے پڑھ رہے ہو مگر میں تمہاری دل کی کیفیت سے بھی واقف میں تمہاری دل کی کیفیت سے بھی واقف. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اب آئیے اس کے بعد سرکار کی ایک حدیث سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا ہے یہ بھی بخاری یہ وجہ کیا کہ جتنے اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان یہ تو بہت کم حدیث بیان کرتے اور دونوں زیادہ حدیث بیان کرتے. اگر آپ ان کی مرکزیات ملاحظہ فرمائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب مگر ان کی روایات بہت مختصر. حضرت فاروق اعظم کی روایات بہت مختصر. حضرت عثمان غنی کی روایات بہت مختصر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بہت مختصر. مگر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ. اس نے پوچھا یہ آپ کتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے. ایک بات انہوں نے یہ بتائی اور وہ بھی بخاری شریف میں کا بات اصل یہ ہے کہ تم لوگ اپنے معاش کے معاملے میں گھر سے نکل جاتے چلے جاتے بہت کم وقت انہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا ملتا اور ان کا تعلق ان کے ساتھ اصحاب صفہ کی جماعت سے ہم تو ہمارا گوشت اور محبت جو بھی حضور علیہ السلام کے اوقات دربار رسول سے ظاہر نہیں ہوتی حدیث کو بیان کر لیا کرتے. ایک تو یہ بات کہ جتنا ہمیں حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا تمہیں اتنا موقع نہیں ملا. حالانکہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے غزوہ خیبر کے بعد ہی مسلمان ہوئے. غزوہ خیبر کب ہوا 7 ہجری میں ہی مسلمان ہوئے. چند سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں ملی 7 سال تو ویسے گزر گئے. ہجرت کے بعد 7 سال مسلمان ہوئے. دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسبت وقت بھی بہت کم ملا لیکن حدیث بہت زیادہ بیان کرتے. انہوں نے ایک عقلی چیز کے لیے بیان کر دی
کہ میں حضور کی محفل میں ہمیشہ ہوتا، اور نہ انہیں معاش کی فکر ہوتی، نہ کمانے کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے اصحاب صفا کی کہ نہ وہ روزی کمانے جاتے، کچھ نہیں. ابھی جناب پانی پی کر روزہ رکھا، سیری میں بھی کھانا نہیں، افطار بھی نہیں، ایک آدھ کھجور مل گئی تو کھائی، اور اس کے بعد پھر روزہ رکھا. کوئی فکر ہی نہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے جوان اور حضور کی صحبت نے ان کو سب سے مستقبل کر دیا. اللہ اکبر. ایک بات تو یہ ہے، کیا مطلب؟ جس میں آدھا بیٹھا تھا. اب دوسری وجہ سنیے کیا، یہ بھی ہماری شریف میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے محفل میں چلوا کر، میں اپنی اردو میں پڑھوں گا، اچانک رحمت کا درجہ دیش میں کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ کا کہا، ابو ہریرہ کچھ مانگا ہے تو پسانا اپنا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اپیل واقع جو کندھے میں چادر تھی اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے پھیلا دیا جیسے کوئی آدمی کوئی چیز دے تو آدمی اپنی چھوڑی کو پھیلاتا، اس طریقے سے پھیلا دیا. حضور نے کیا دیا، ایسے ہاتھ پانی ہوا اس طریقے، اور حضرت ابو ہریرہ کی چھوڑی میں ایسے لیا، ایسے چھوڑی میں ڈالا، ایسے لیا، ایسے چھوڑی میں ڈالا. آج کل کے دماغ کا کوئی آدمی ہوتا سب سے پہلے تو یہ خراب یہ کرتا ہے سنت جماعت کے عقائد کا موازنہ کرے دوسروں سے، بنا وجہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے میں کبھی بھی تشریح اور شروعات کیجیے گا. عام آدمی ہو تو کہیں بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کی سرکار اور اللہ اکبر کتنے بتانے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، اور آپ نے کیا کیا، اٹھا کر کے خالی ہوا ڈالے، جاننے تو کوئی چیز نہیں. اور یہ کہ آپ دے کر سکتے سب سے پہلے سے جو کچھ مانگنا ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ کچھ چاہیے تو پسار اپنا دامن. سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے دامن پسار دی. جب حضور نے عطا فرمایا وہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ایسے سمیٹا جیسے سلوا کے اس میں کوئی ہے ہو، اور اس کے بعد نے اپنے دل سے لگا جیسے دل سے لگا دیا. فرماتے میں اس سے پہلے بہت ہی بولنے کا عادی تھا، جو بات سنتا اسے بھول جایا کرتا تھا. تو اب جب حضور نے یہ عطا فرمائی تو میں نے اسے جب اپنے حضور کی عطا کو اپنے سینے سے لگایا، کہتے قسم خدا کہ اس کے بعد کوئی بات بھولے میری یادداشت اتنی کمی ہو گئی کہ اس کے بعد میں کوئی بات بھولا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ نے مرادا فرمایا حضور علیہ السلام کی عطا کو، اب اس سے چند سوالات جنم لیتے. وہ یہ کہ آگ میں تو کچھ نہیں، اور ابو ہریرہ کی چوری میں ڈالا. یہ ابو ہریرہ کہتے حضور میں بھول جاتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام ان سے فرماتے کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ 7 بادام پانی میں بھگو، 5 منافع اور 3 کالی مرچ، اور صبح اٹھنے کے بعد بادام کا چھلکا نکال کر کھڑے کرو اور اس کو پیسنے کے بعد اسے چڑھ جاؤ تو تمہاری یادداشت بہت کمی ہو جائے. وہ دوسرا بتا دیتے یہ کون سا نسخہ ہے. حکیم کے پاس جانے کہ ہماری یادداشت گڑبڑ، اور حکیم کہے کہ اپنا دامن پسارو اور ہوا میں ایسے لے کر کے ڈال دے اور چلو لگاؤ اپنے سینے سے اور یادداشت کمی ہو جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم میں اس طریقے سے عطا فرمانے والے کے انداز سے حضور کے عطا فرمانے کا بڑا عجیب و غریب ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کا ایمان سے ان کا یقین، ان کا ایمان دیکھیے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ حضور کے ہاتھ تو ہوئے ہیں عطا میں، ارے بظاہر یہ ہاتھ خالی میں ہو، قسم خدا کی دونوں جہاں کی نعمت انہیں ہاتھوں میں ہو اور عطا میں اڑ جائے. اگر سے بظاہر ہاتھ خالی ہو اور عطا کے لیے اڑ جائے تو دونوں جہاں کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں رکھی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت کے پیشوں کی عزت فرمانا میں رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا صاحب نے کئی رحمت اللہ علیہ اس سارے منظر کو ایک شعر میں بیان کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں مالی کے کون ہیں وہ پاس گزرتے، اور ان کے مالک ہیں اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے کہ کیا وہ ایک میری خواہش ہے
کہ میں ایک وقت کا کھاؤں یا ایک دن کا کھاؤں، دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں. اور خود ایک حدیث میں فرما کر سنو، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چل، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، مگر میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ میں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، بلکہ میں نے اسے پسند کیا کہ ایک دن کا کھاؤں، دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں. ایک مرتبہ حضور چٹائی پر سو رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب صحابہ کرام علیہ رضوان آئے تو آپ چٹائی سے جب اٹھے تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور کے شان افضل پر چٹائی کے نشانات بن گئے، چٹائی کے نشانات بن گئے. حضرت فاروق اعظم دیکھ کر کے انہیں بہت افسوس ہوا اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے سونے کے لیے بڑا نرم لباس استعمال کرتے، شاندار قسم کے پوشاک اور بستر ان کا ہوتا. کیا ہم اگر ایسا پوشاک اور ایسا بستر آپ کے لیے کوئی نہ کر رہے؟ حضور نے بتایا کہ نہیں. حضور علیہ السلام نے اسے ناپسند کروایا اور اسی چٹائی کو پسند کروایا کہ جب حضور ہوتے تو وہ چٹائی کے نشانات حضور علیہ السلام پر منعقد ہو جاتے. اللہ اکبر. کسی نے خوب کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی میں مگر عرش نہیں، دنیا میں بظاہر چٹائی پر اپنے عرش نہیں. تو آپ نے دیکھا فرما میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، مگر میں نے اسے پسند کیا ایک دن کا کام اور دوسرے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو اور مانگو. یہ شان حضور علیہ السلام والا حضرت کہتے مالک کے کون ہے، وہ پاک پکارتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہی ان کے خالی آ گئی. بظاہر آپ پانی مگر دونوں جہاں کی نعمتیں حضور علیہ السلام کے خالی ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کتاب مشکوٰ شریف میں یہ حدیث آتی سمانا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقدیم کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا. کیا مطلب کہ رب کریم مجھے عطا فرما کہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. ہر شخص کو وہ دیکھے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو. تو میں اب کیا کر رہا تھا، جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جن کی جانب بھیجا ان کے حال سے واقف ہونا ان کا بے حد ضروری اور ان کے نواز مانگ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کو بولتا فرمائے کہ جس غلام کو جس شے کی ضرورت ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے نعمتیں بانٹتے ہیں، کس طریقے سے حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. ایک میں حکایت بیان کرتا ہوں ایک مستند، اس کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کیا عطا فرماتے. لیکن اس سے پہلے وہ کیا عطا فرماتے یہ سونے کو پھر اس کے بعد ہم آگے کلام کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی حضرت ربی، ان کا کام کیا تھا، جب حضور علیہ السلام بیدار ہو تو لوٹے میں پانی بھر کے رکھے، مسواک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے، حضور مسواک فرمائے، وضو کرنے میں ان کی حضور علیہ السلام کی مدد کرے. ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں حضور نے فرمایا ربیع مان کیا مانگتا، تو حضرت ربیع نے کچھ نہیں مانگا، لیکن مانگا تو کیسے طریقے سے مانگا، کیسے طریقے سے مانگا اسے کیا. وہ کہتے حضور جنت دے دے حضور علیہ السلام، لیکن انہوں نے بڑے عاجزانہ طریقے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جو تیرا جیتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کچھ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں. کیا مطلب ہوا، صرف جنت نہیں، وہ جنت جو آپ کی بات میں ہو، یعنی وہ جنت کے جس میں آپ خدمت کر دو، بس خدمت تو جبھی ہوگی نا کہ اس جنت میں ہوں گے جو جنت کے آئے مصطفیٰ. جنت میں آپ کا ہاتھ، جنت میں آپ کا ہاتھ کا پتا کیجیے. پڑھا دیا خالی جنت مان لے، دیکھ ہماری جنت اور تیری جنت اور ہمارا مکان اور تیرا مکان اور تو خالی جنت مان لے. کم نہیں جنت میں آپ کا ہاتھ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب تو جنت میں ہمارا باپ مانگا تو چل ہم نے تجھے عطا کر دی. اب کیا ہوگا؟ حدیث کی تمام حدیثوں پر یہ طرح کی جاری کرتے ہیں لوگ. اچھا دیکھا آپ نے مولانا حبیب بیان کر رہے ہیں کہ جہاں مجھے جنت ہے یہ اپنی طرف سے جملہ شامل کیا کہ جو جی چاہے وہ کرتا ہے سیدھے جنت میں چلا جائے گا. یہ اپنی طرف کا ایڈیشن، یہ اپنی طرف کی اختیار، یہ اپنی اس میں شامل کرتے ہیں. جو تیرا جی چاہے کرتا ہے اور تو جنت ہو گیا. لیکن سنیے حضور نے کیا بات ارشاد فرما جنت میں ہماری رفاقت ہم نے مجھے عطا کر دی، مگر نبی تو کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. دیکھا کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. جنت کو ہم نے تجھے دے دی مگر ایسا نہ ہو کہ تم مسلح لپیٹ کر کے رکھ دے گا مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، اب مجھے روزہ رکھنے کی کیا، اب مجھے نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا کہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا. کیا مطلب ہوا؟ اعمال کسی طریقے سے جاری رکھنا، روزہ اور نماز کسی طریقے سے پڑھتے اور رکھتے رہنا کہ جیسا تو رکھنا لیکن چل اپنے تجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا کرنا. دیکھا آپ نے جو حضور سے مانگی تھی حضور علیہ السلام کی شان جی کہ آپ اسے عطا فرما دیتے. ایک اور حدیث شریف سنیے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی مجھے کچھ نہیں، حضور کے دل سے نکل پڑے جو تیرا جی چاہے مانگ لے. جب بھائی کو یہ کہا حضور نے کہ جو تیری طبیعت چاہے مانگ لے تو صحابہ کہتے کہ اب ہمارا گوش ہوئی کہ یہ حضور سے ضرور جنت مانگے گا. حضور عطا فرماتے جب کیا کہہ دیا کہ من جو تیرا دکھا اب یہ حضور سے ضرور جنت مانگے گا. لیکن وہ بیچارہ اتنا سادہ آدمی تھا کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ کی ضرورت. حضور فرمائے سے اونٹ ہے چلیے صاحب اس میں اونٹ دے دیا گیا. یہ اونٹ لے کر کے چلا تو صحابہ سے بڑی حیرت ہوئی کہ حضور فرماتے جو دیکھا نے مانگ اور اس نے کیا مانگا؟ اونٹ مانگا. صحابہ کو بھی حیرت ہوئی. حضور علیہ السلام کو بھی اس کے مانگنے پہ حیرت ہوئی کہ ہم تو اس کو یہ کہہ رہے کہ مانگ لے جو تیرا دیکھا ہے. اس نے ایک اونٹ مانگا. وہ بس جانے لگا تو حضور سے خود تبصرہ کیا. الامر والغلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ اس کے اقسام کیا نام ہے اسماء و رجال پر اس کی سمت پر گفتگو دیکھنی ہو امام اہل سنت کی کتاب اور فتویٰ الامر والغلا اس کو ملاحظہ فرمائیں. وہ جب چلا گیا اس نے فرمایا اس سے تو وہ بنی اسرائیل کی گویا گئی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت بھی مانگ لی، جنت ہونے کی رفاقت بھی مانگ لی، اس نے اونٹ مانگا. اب صحابہ نے جب سنا حضور فرماتے اس سے اچھی تو ہو گیا جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت اس پر رفاقت مانگ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نے پھر وہ قصہ سنایا. اب وہ قصہ بنی اسرائیل کا نہیں رہا بلکہ حدیث کا حصہ بن گیا. کہنے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پڑی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بنا موتی دریا انہیں ضرورت پڑی. وہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں. لوگوں نے مشورہ دیا کہ صاحب بہت پرانی عمر رفیع بولیا وہ جانتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچا کہا بڑی تھی یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا وہ بڑی بھی کتنی ہوشیار نہیں گھنٹے کہ اچھا ایسی بتا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا میں کہا سنیے دو شرطیں دیں گے. وہ کیا دو شرطیں وہ پوری کرتے تو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دوں. پوچھا کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری کیا چاہتی ہو تم؟ کہتے کہ سوچیے پہلی ڈیمانڈ کیجیے پہلا مطالبہ یہ کہ جماعت واپس آ جائے کیجیے صاحب اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت جس جنت میں آپ ہوں گے اس جنت کی رفاقت وہاں میں بھی جنت. وہ السلام کہنے کے بڑی بھی دیکھو جوانی بھی قدر لوٹا دیتے جنت بھی دیتے مگر دیکھو ہمارا مقام اور ہے تمہارا مقام اور ہے. یہ ضد مت کرو کہ جنت میں ہمارے ساتھ ان کا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو چاہیے تھے کسی اور سے پوچھ رہے علیہ السلام کہنے کے نہیں پتا دونوں میں گفتگو ہوئی کہاں جنت لی
जवानी में लौटा देते, नहीं बल्कि जन्नत में आपकी इबादत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हो गई। होना तो ये चाहिए था कि मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत हमारी तुम कब से देने लगे, पर तो हमारा काम तुम कब से देने लगे लोगों को जन्नत, ये तो जन्नत तो हमारी, हम इसके मालिक हैं। मगर लीजिए जिब्रील अभी जब हाजिर खिदमत हुए तो उन्होंने कहा मूसा तुम्हारा रब कह रहा है कि दे दो गरीब को जन्नत करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का बच्चा जवानी भी लौटा दी और जन्नत न तो ले रेखा करने तुझको दे दी। हुजूर फरमाते कि सब तेरा भी पे वो मेरे लिए अच्छी रही। मूसा अलैहिस्सलाम की जिसने जवानी भी वापस मांगी और मूसा अलैहिस्सलाम की रिसाफत भी गोया उसने जन्नत में मांग ली। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो चीज प्यारे प्यारे मुस्तफा उसे अता करवा देते हैं। अब आइए जिसका मैं अर्ज कर रहा था कि बाप जहन में बैठ जाए, मैंने कहीं पढ़ा हारून रशीद ने अपने दौर में एक नुमाइश पढ़ी। वो नुमाइश क्या थी? उस जमाने में बेहतरीन किस्म के कला, बेहतरीन किस्म के अंदर, बेहतरीन किस्म के बाले, बेहतरीन किस्म की पोशाक, बेहतरीन किस्म के हीरे जवाहरात, ये पूरी नुमाइश लोग दूरों कहाँ से कई वहां के लोग देखते जा रहे, देख रहे जा रहे, सब कह हारून रशीद की बड़ी मांगवा हो गई है। जब नुमाइश खत्म हुई तो हारून रशीद ने क्या किया, अपने सारे खुदान को बुलाया, खवातीन और हज़रात को जो इस नुमाइश की खिदमत पर बनाने में, इसको सजाने में, इसको मुराक़ब मुसज्जा करने में जो जो हज़रात काबिज कर रहे थे उन सबको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि वो मैं तुम्हारी खिदमत में इतना खुश हूँ कि आज मैं एक अहम ऐलान करने वाला। क्या ऐलान करने वाले? सबके कान खड़े हो गए, कहने के सुनो आज सरकारी ऐलान अमीरुल मोमिनीन का ये है कि मैं तुम्हारी खिदमत से इतना खुश हूँ कि तो नुमाइश में जितनी चीजें हैं जो आज इस चीज पर हाथ रख दे वो चीज उसकी कितना ऐलान होगा। अब क्या वो और से दौड़ी जेवर की तरफ, पोशाक की तरफ, मर्द दौड़े बेहतरीन किस्म के बोल की तरफ, तलवार वो बेच जैसा जिसका था वो वहां पहुंच कर सारी चीजें अपने काबू कर ली। हारून रशीद की लंबी वो चारों तरफ घूमती है, उसे कोई चीज नहीं पसंद नहीं आई। उसने न पेपर देखा, न पोशाक, न कोई और चीज, क्योंकि हारून रशीद ने कहा कि जो कुछ नुमाइश में है, जो जिससे हाथ रख दे उसका, वो चारों तरफ से टहल कर आई और हारून रशीद की पीठ पे हाथ रख दिया। हारून रशीद की पीठ पर हाथ रख दिया। हारून रशीद ने पीछे मुड़कर देखा कि ये क्या? आप ही का तो ऐलान है जो आदमी जिस पर हाथ रख दे वो चीज होती। ये तो सब अहमद लोग हैं कि कोई तलवार ले रहा है, कोई घोड़ा ले रहा है, कोई नजर ले रहा है, कोई जेवरा, कोई पोशाक। मैं तो आपसे आप ही को मांगती इसलिए ये जिसकी सारी नुमाइश है, जब उसी को पा लिया तो अब क्या पाने की क्या जरूरत है? उसकी कहने पर हारून रशीद तक वो हैरान कर गया, बिना कष्टी बिना कष्टी लोग कहाँ कहाँ घूम रहे। अरे जिसने प्यारे मुस्तफा को पा लिया समझो उसने कायनात को पा लिया। जो कुछ कायनात उसने दुनिया और मकान दुनिया को पा लिया कि जिसने प्यारे मुस्तफा को पाया। इसलिए हज़रत रबिया ने कहा कि जन्नत में आपकी रिसाफत उसने करना जरूर आता भी, मगर शर्त ये है कि कसरत सुजूद से हमारी मदद करना। मैं अर्ज कर रहा ये है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभिदानी गिरामी दरिया रहमत किसी हुजूर अलैहिस्सलाम किसी पर कर्म फरमाए तो सुभान अल्लाह जो चाहे उसको अता करने जन्नत अता करे और जन्नत में अपनी रिसाफत भी अता करवा दे। ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। अब आइए हुजूर आखिरी में हम चलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में शबे मेराज जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो समझ लीजिए आखिरी बात मालूम हुआ कि जमीन अगर न रहती तो वो आसमान पर रह जाता। अब आसमान के बाद दूसरे आसमान पर गए, पता लगा कि अगर पहला आसमान जमीन न होती तब भी सलाम दूसरे आसमान पर रहकर मुख्तसर तक सातवें आसमान पर गए, पता लगा कि जमीन और 6 आसमान न होते तब भी सलाम बनाया। कहीं आप सातों आसमान उबूर करके उसकी जगह पर गए,
معلوم ہوا کہ سامو آسمان نہ ہوتے تو کبھی حضور علیہ السلام عرش پر رہتے. ہمارے مذہب کے مطابق رہتے موقع کہتے کہ حضور کے معراج عرش کے بعد جس کو کہتے ہیں نامکا. جب حضور علیہ السلام نامکا پہنچے تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات بھی اگر نہ ہوتی تو حضور نامکا میں رہ سکتے تھے. نامکا میں رہ سکتے ہیں نہیں. سبحان اللہ. کسی شاعر نے سلسلے کو خوب بیان کیا. کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے تمام جہاں کی رحمت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ یہ ہم غلاموں کی کتنی خوش نصیبی ہے. شاعر کہتا ہے وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جا. وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جا. پہلے آسمان پہ رہ جا پھر راہ پر رہ جا عرش پر رہ جا لمحہ پر رہ جا. کہتے ہیں وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. ارے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ تو حضور کی مہربانی ہے کہ آپ اس عالم کو پسند فرمایا. مجھ عام جیسے لوگوں کو حضور کا غلام بننے کا رضوان گرامی حاصل ہوا. یہ وہ محفل میلاد کا ایک پہلو کہ جس پر ہم نے نہ مکمل گفتگو کی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ دن یہ شب جس پر شہر میں محقق کہتے ہیں یہ شب فخر سے بھی افضل. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے وجہ اس کی یہ ہے کہ شب فخر تو حضور کو دی گئی اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ کر. تو جس میں حضور تکلیف تھا اسے اس شب سے افضل ہونا چاہیے کہ پھر وہ شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس لیے کہ ہمیں تو یہ شب کیا ہے؟ شب قدر شب معراج شب برات جمعہ عیدین رمضان قرآن یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انہیں کے سب ملا. اگر حضور علیہ السلام دن مگر نہ ہوتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچان. یہ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی گانے کے نام سب تھا. اب کیا ہوا ہمیں آپ کو چاہیے اس رات کو اور دن کو کہ جس میں حضور سے پاگل ہوئے بطور شکرانہ درود شریف کی کثرت کیجیے. جہاں جہاں حضور کا محفل میلاد ہو ابھی گانے کے نام میں شرکت کیجیے. جہاں جہاں نام خانی ہو بشرطے کے نظریات سے وہ مستق نہ ہو اور نام خانیوں میں بھی جائیں حضور کا ذکر کرتے ہوئے محفل میلاد میں شرکت کریں. کل جلوس نکلے گا حضور علیہ السلام کو اس میں بھی شرکت کرنا. اس جلسے میں بھی شرکت کرنا. اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیے اپنے گاڑیوں پر جھنڈے لگائیے. اور جب یہ محفل میلاد شہر میں موقع کہتے ہیں کہ جس جگہ محفل میلاد ہو جائے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت حاصل کرتا ہے. تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت حاصل کرواتا ہے. اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا محفل میلاد ہو وہاں جو برکت نازل ہوتی اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا. ابھی گانے گرامی بڑے مقدار ہے. حالانکہ میری طبیعت کے ساتھ بولنے کے لائق نہیں لیکن پھر بھی میں نے یہ پیغام بھی آپ کے کانوں تک پہنچا دیا کہ حضور کی رحمت کا سب ہے. ابھی گانے گرامی بے شمار چیزیں جسے بیان کی جائیں اور بے شمار حضور علیہ السلام کے احسانات جس احسان کا بدلہ بن اور آپ چکا سکتے. بس کام یہ ہے کہ جناب حضور علیہ السلام کا بس ذکر شریف کرتے رہیے. اللہ اکبر اعلیٰ حضرت امام شیر کو پڑھا گیا. خدا کرے کہ میں سمجھانے کے کامیاب ہوں اور آپ سمجھ رہے ایسے بعض میں ذکر شکر تھا پھر میں آرے آرے گل ارے کام ہے ان کے ذکر سے خیر میں کیوں ہوا کہ کیا مطلب ہوا کہ جب ہم مدینہ شریف میں تھے تو روز انور کے سامنے تھے وہاں حضور علیہ السلام کی جان اور حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے. بعض میں ذکر شکر تھا اور وہاں شکر ادا. اور ہجری میں جب ہم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے ہندوستان تو ہجری میں ہر گل کیا مطلب افسوس کے طرح مصطفیٰ چھوٹ گیا. افسوس کے حضور کی جانی سے واپس آ گئے. افسوس کے مدینہ منورہ چھوٹ گیا. تو مگر کیا پیاری بات ہے کام ہے ان کے ذکر سے یعنی ہمارا کام جو کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ کیوں ہوا کہ کیوں یعنی کہ حضور کے مزار پر ہوا تو یوں بھی اللہ کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کے دل میں ہوا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر ہے.
बाग में जिक्र शुक्र का हिरन में आए फूल कान है उनके जिक्र से खैर मुझे हुआ के युग और हुजूर अलैहिस्सलाम की याद में अपने रातों दिन अपनी जिंदगी बसर कीजिए। यही एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। दुआ खैर कीजिए हमारा